الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاة والسلام رسول اللہ وعلى آلك منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے منظر فضائے دار میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے کل کا جمال جزو کے چہرے پہ ہے عیاں گھوڑے پہ ہیں حسین تو نظارہ علی کا ہے مرحب دو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے ماشاءاللہ لاہور روڈ برجیاں آبادی آموں کے کوٹھے گلے کا کو اتھے محفل پا کے برائے ایصال ثواب آمد یار مرحوم محمد سرجا مرحوم تے محمد شاہ احمد تے ناصر
اللہ تعالی انہاں نوں جنت وچ ایمان دی شرط نال جگہ عطا فرمائے۔ بانی محفل سیف اللہ صاحب، خصوصی تعاون لیاقت علی، ذاکر علی، محمد طاہر، محمد شیخ، حامد علی، محمد خان، اللہ اے سارے ڈیرے تے اپنی رحمت نازل فرما۔ تسی بڑی محبت والے ساتھی ہو یار، جڑے اتنی دیر تک جاگ دے رہے ہو اور انتظار کر دے رہے ہو۔ اسی بھی بڑے تواڈے نال پیار کرنے ہاں، عشاء دی نماز پڑھ کے جنگ تقریر کیتی ہے، اتھوں تواڈے کول مڑ پڑے تبلیغ دی نیت تے سفر کرنے ہاں۔ اللہ تواڈا بہنا قبول کرے تے ساڈا ٹرنا قبول کرے۔ ساتھیو اور عزیزو، میں ہن تھک پیا ہویا، تواڈا مینوں پتہ نہیں تھکیو کہ نہ تھکے۔ میں لمبا سارا سفر کیتا ہے، پر چند گلاں تواڈے نال ہن کرنیاں ضرور نے۔ توجہ ہے تواڈی؟ ماشاءاللہ۔ انہاں گلاں نوں محبت نال سن لینا اور سمجھ لینا۔ اہل سنت و جماعت دے اندر اسی جو ساڈی جو پہچان ہے، حضور دے زمانے تو لے کے اسی نسل در نسل حضور دے منن والے رہے ہیں۔ سنی جڑے اگلے بندے فوت ہوندے رہن، پچھلے بندے سنی انہاں دیاں جگہ ملدے رہن، عالماں دی جگہ تے عالم ہوندے رہن، محفلاں کران والے دی جگہ تے محفل کران والے پیدا ہوندے رہن، حضور دا ذکر ہر دور ہی سنی کردے رہن۔ 15 صدیاں لگ گئیاں نے سنیاں نو حضور دا میلاد بھی کردیاں، ذکر بھی کردیاں، حضور نال محبت بھی کردیاں، پیار بھی کردیاں، ہر رنگ وچ سنیاں حضور نال پیار کیتا ہے۔ اے ساتھی جڑے اس جگہ والے نے ہر سال حضور دا ذکر کردے اور حضور دے ذکر دی میلاد دی محفل کراندے۔ میرے تو پہلے بھی خطابات ہو چکے نے، آپ نے یقیناً سماعت کر کے لطف اٹھایا ہوئے گا۔ عزیزان من، سنی جتنے بھی ہوندے نا، انہاں دا ایک پہچان ہے، جویں ہر شے دی سیاح ہوندی ہے نا، سنیاں دی بھی سیاح ہے۔ اور وہ سیاحے ہوئے کہ سنی آل رسول نال بڑی محبت کر دے۔ جڑا آل رسول ہون دا اعزاز ہے، یہ حضرت علی تے فاطمہ زہرا پاک دی اولاد نو حاصل ہے۔ ساری حضور دی آل حضرت فاطمہ تے حضرت علی پاک دی اولاد نے۔ حضرت علی مرداں وچوں شان والے آئے تے بی بی فاطمہ عورتاں وچوں شان والی آئے۔ حضرت علی مرداں دے سردار نے تے فاطمہ پاک عورتاں دی سردار۔ یہی وجہ ہے انہاں وچوں جڑے شاہزادے پیدا ہوئے نے، اس دو جہاناں دے سردار دے پتر آئے، سردار ہی پیدا ہوئے۔ حضور نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن تے حسین جنتی جواناں دے سردار نے۔ عزیزان محترم، اس مسئلہ دے اندر بعد لوگ غلو کرتے ہیں۔ غلو دا مطلب ہوتا ہے حد تو کراس کرنا۔ دین نے حداں بنائیاں نے، ان حداں دے اندر بندے نو رہنا چاہیے۔ بندیاں دی عادت ہوندی ہے جہدے نال محبت کرن، او دے وچ او خوبیاں بیان کردے نے جڑیاں او دے وچ کوئی نہیں ہوندیاں۔
جہدے نال لڑ پاؤن او دے وچ او نقص بیان کر دین جڑے اس بندے وچ او نقص کوئی نہیں ہوندے. نہیں سمجھے گا جدو کسی نے اچھا سمجھنا او دے وچ او خوبیاں بھی دس چھڑ دین جڑیاں او دے نیڑیوں بھی نہیں لگیاں ہوندیاں کیونکہ انہاں نوں پسند ہوندا ہے. جدے نال رنج ہو جان نہ پسند کرن او دیاں او خامیاں بھی بیان کر چھڑ دین جڑیاں اس شودے دے نیڑے بھی نہیں لگیاں ہوندیاں. ایک مثال چھوٹی وہ ویکھ لینا جڑا بندہ پسند نہ ہو بس سگریٹ پیا پیندا ہے تو بندے دستے نے میں اکھاں نال ڈٹھا بھریاں ہی پیندا تھوڑا جہا باہروں اگو آپ لیندے. سمجھ آئیے کوئی مطلب اتنا کو میٹھا پا چھڑ دے لگا حالانکہ اس بندے وچ یہ نقص نہیں سی. غلط بیانی کر دیں لیکن چونکہ منتے نہیں ہوندے نفرت کرتے ہوندے نفرت دا اظہار جھوٹ بول کے کر دے. جد ویکھن منتے ہون تو پانی پہ پیندا ہوئے وہاں دن جی ماشاءاللہ زمزم ہی پہ پیندے ہیں. جی انہوں نے آخی ہے تو پیر صاحب نماز کوئی نہیں پڑھ دے تو مدینے پہ پڑھ دے ہونے وہ اتھے پڑھتے ہی نہیں وہ مدینے پڑھ دے تو ہن لگتا ہے بھائی اتھے کوئی نہیں پڑھی وہ اتھے حاضر ہو کے مدینے شریف پڑھن گئے ہوتے. بھائی سمجھ آتی پڑھی یہ نے غلوب انسدے نے عربی زبان وچ اردو وچ غلوب کرنا یعنی عقیدت اور عداوت وچ غلوب کرنا. بھائی جی نہ عقیدت وچ غلوب کرنا چاہیے نہ عداوت وچ غلوب کرنا چاہیے. جتھے کوئی ہوئے انہوں اتھے ہی سمجھنا چاہیے. جدے نہ لڑ پاؤ ان دے وچ او نقص نہ دسیا کرو جڑے ان دے وچ نہ ہوں. اے ظلم زیادتی جدے نہ راضی ہو ان دے وچ خوبیاں نہ بیان کیتا کرو جڑیاں اون دے وچ نہ ہون. یہ مسئلہ سمجھا کے جڑی گل کرنا چاہنا ہوئے کہ جدو اسی اپنے ذہن وچ من لینے آنا میں کسے ساڈے کان بھر چھڈے ہوندے نے بس صحابہ نہیں منن والے تو اسی صحابہ چ نقص بیان کرنے ہیں جڑے انہاں چ کوئی نہیں ہوندے. اسی تو مراد وہ نے جڑے کردے نے اسی تو مڑ اللہ دے فضل نال صحابہ منن والے تے جدو کوئی علی پاک نو من لیندا ہے وہ مولا علی وہ خوبیاں بھی بیان کرتا ہے جڑیاں انہاں دیاں نہیں. ہن سوال پیدا ہوندا ہے شاہ جی کوئی وہ خوبی بھی ہے جڑی علی وچ نہیں. میں کہ ہاں علی اللہ نہیں علی اللہ جڑا علی پاک نو رازق خالق مالک آکھے گا اس نے مولا علی دی محبت وچ غلو کر لیا. ہاتھ تو اگاں لنگ گیا وہ گلاں انہاں وچ منیاں جڑیاں انہاں دیاں نہیں جنہاں تو خود منع کر دے گا. مولا علی سرکار دے زمانے میں کچھ بندے آکھیا کہ علی اللہ ہے وہ اپنے اگ بال کے انہوں نے اگ دے وچ چھڈ کے ساڑیا تو تسی مینوں او آندے ہو جڑا میں نہیں. مولا علی اللہ نہیں مولا علی نبی نہیں کیونکہ نبی تو وہی نازل ہوندی ہے اور وہی معصوم تے نازل ہوندی ہے. نبی تے وہی نازل ہوندی ہے اور وہی معصوم تے نازل ہوندی ہے. ہن سوال یہ ہوے دا کہ شاہ یہ سی کمڑے جے بندے ہاں ان پڑھ جائے تو اسی یہ کیویں سمجھیے ایتھے علی منو تے ایتھے ہیٹھا نہ جاؤ تے دوتا نہ جاؤ ان ساڈے کول تا کوئی پیمانہ ہی نہیں. بھائی تو ہیٹھا نہ جاؤ تے دوتا نہ جاؤ اسی جائیے کہڑے پاس. جواب میں ایک لین وچ دینا علی پاک نو اپنی مرضی نال مننا چھڈ دیو جویں نبی سونے دسیا اونج منیا کرو روڑا ہی نہیں لاندا. تو ان کی لگتا ہے کہ جس نبی نے سان اے دسیا با مسواک کرنی ہوئے تے انگل اتے کیڑی رکھنی ہے تے مسواک دے تھلے کیڑی رکھنی ہے انہاں سان دسیا ہے سرما کیڑی آنکھے چ پہنا پینا ہے انہاں سان تیل لین دا طریقہ دسیا ہے جُتی پان دا طریقہ دسیا ہے مسجد تے داخل ہون دا دسیا ہے نکلن دا دسیا نے واش روم میں جان لگیا کی پڑھنا ہے واش روم وچوں نکلنا کیا کیڑا پڑھنا ہے یہ دسیا. جنہاں سان کپڑے پہن دا بھی طریقہ دسیا
جتی لان تے پان دا بھی طریقہ دسیا توجہ ہے ناخن نہیں ناخن لانے نو لانے یہ بھی دین دسیا ہے ایتھوں شروع کرو آج لگے جاؤ مڑ ایتھوں شروع کرو تے آج لگے آؤ تو حضور تے بھی دسیا ہے کہ جدوں تسی بیت الخلا جاؤ واش روم جاؤ تو کیڑا پیر دھرنا ہے تو نکلدیاں کیڑا دھرنا ہے مسجد جاؤ تو کیڑا دھرنا ہے تو نکلدیاں کیڑا رکھنا ہے توجہ دی بھائی انہاں سان یہ کوئی نہیں دسیا ہونا علی نے کیویں مننا ہے تے ابو بکر نو کیویں مننا ہے جنہاں ایڈیاں نکیاں گلاں بھی سمجھا چھڑیاں جنہاں دسیا ہے پانی کیڑے ہاتھ نال پینا ہے روٹی کیڑے ہاتھ نال کھانی ہے استنجا کیڑے ہاتھ نال کرنا ہے روٹی ایس ہاتھ نال کھانی ہے استنجا ایس ہاتھ نال ناک ایس ہاتھ نال صاف کرنا ہے تے کروڑی ایس ہاتھ نال کرنی ہے باجی سمجھ آندی پئی ہے یہ گلاں یاد رکھو اے دین نے کلی ایس ہاتھ نال کرنی ہے تے ناک ایس ہاتھ نال صاف کرنا ہے انہاں دی آپو آپ ڈیوٹیاں نے جانے من ہن دوویں ہی ساڈے جے نک ایس ہاتھ نال جاڑیے تو پسند نہیں ایس ہاتھ نال جاڑے تو سنت ہن تو جاڑنا ہے ہی باویں جیڑے نال جاڑ لا پر ثواب دی جانی جدوں سنت دے مطابق چل جانا تو جو ہے جی اگر تو سمجھ آ جائے تو رسول اللہ مسواک کرنا بڑا پسند سی حضور مسواک کرنا پسند فرماتے ہیں اور میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری امت تے مشقت چھپاؤن دا اندیشہ نہ ہوندا تو میں ہر نماز دے نال مسواک نو ضروری قرار دینا مسواک سنت مسواک رسول اللہ دی پسندیدہ ہے اور مسواک منہ دی بو نو زائل کر دی ہے ہر بندے نے مسواک کرنی چاہیے اے انسان نو صاف کر دیے منہ نو صاف کر دیے اور اے دنداں دی ورزش اے دے زہری باطنی روحانی بڑے فیضان اب سب احباب مسواک نو لازم پکڑو بس ہن ٹیوب برش لوگ کر دینے مگر سون لگیا مسواک کر کے دیکھنا آپ نو کتنا سکون محسوس ہوتا ہے بعد اوقات بندے سامنے منہ کر کے گل کرن تے دل کردا ہے کوئی 2 کلومیٹر پیچھے ہو جائے تو ابھی اپنے آپ نو بندے جو بڑا سمجھتے سمجھ آئی کہ نہیں یہ دے رسول اللہ سرکار دی حدیث اور دین دا مزاج سمجھو دین دا مزاج یہ ہے کہ مسڑ اور مطلب گنڈے اور تھوم کھا کے مسیتے نہ ہو لہسن اور پیاز کھا کے مسجد تشریف نہ لے آؤ کیونکہ منہ چبو آؤندی ہے اور اگر منہ چبو آئے تو رسول اللہ فرماندے کہ جڑیاں چیزاں بندیاں تکلیف دینیاں نے وہ فرشتیاں بھی تکلیف دینیاں نے لہذا جدو مسجد آؤ تو تواڈے کولوں بو نہیں آنی چاہیے نہ تواڈے منہ چوں ہونی چاہیے نہ تواڈے وجود وچ ہونی چاہیے وچ کوئی سیانے تواڈے ہونے نو آندے اسی مڑ کے ڈگ گئے ہاں کدی سانو ایڈا کیوں پابند کر دیو اسی کیوں گئی کدی ہاں جی بھائی صاحب میرا رب سونا ہے اللہ جمیل ویحب الجمال تو جمال نو پسند کرتا ہے اللہ پاک اور وہ پاکیزگی نو پسند کرتا ہے ان اللہ یحب المتطہرین اللہ پاک لوگاں نال محبت کرتا ہے جدو اسے درود پڑھنے ہیں تو فرشتے ساڈے منہ دے قریب آ کے وہ درود شریف وصول کر دیں اس واسطے درود پڑھن تو پہنا مسواک کرنی چاہیے اور منہ پاک ہونا چاہیے رسول اللہ 5 ویلے مسواک فرماندے ہیں
ساڑھے کچھ بھائی ایسے نہیں، انہوں تو پوچھئے تو انہیں یاد ہے مسواک کدو کیتی ہے، تو انہیں کوئی نہیں گویڑ۔ بھائی صاحب آپ کو سمجھ آئیے کہ نہیں؟ انسان دی شخصیت اور پرسنالٹی وچ اس دے جو دند نے نا، اس دا منہ فیس ہے، اس دی بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ جس نو لائٹ نہ لگیا کرو، مسواک دی عادت پاؤ۔ تواڈے کول تے بڑا سوکھا ہے، ہر پاسے درخت دی درخت نے، ایتھے مسواک کرنا ہے ہی بڑا آسان۔ عزیزوں اور ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاکیزہ سنتیں چوی ایک سنت مسواک۔ مسواک کرنے والے بندے دا ہاضمہ ٹھیک ہوندا ہے، تجربہ کرنا شرط ہے۔ مسواک کرنے والا ہاضمہ درست ہوندا ہے، بھوک لگ دی ہے، اور مسواک منہ دی صفائی دا بڑا اہم ذریعہ ہے، بندے مسواک کرنی چاہیے۔ بھائی صاحب آپ دیتے عمل کرو گے نا، اللہ اپنی برکت عطا فرمائے۔ اگر آپ روزانہ مسواک نہیں کر سکتے تو ایک مسواک مل دی ہے، تسی دعوت اسلامی والے کسی جگہ تو سٹال تو لے سکتے ہو، جیڑی بندہ پورا ہفتہ بھی 15 دن بھی کرتا رہتا ہے اور وہ بالکل ٹھیک رہتی ہے اور بڑا منہ صاف کرتی ہے۔ بلکہ ایک ٹائم مسواک کرنی چاہیے، ایک ٹائم برش کرنا چاہیے۔ بھائی آپ کو سمجھ گیا؟ جی یہ بھی ذرا مطلب تقریر، یہ بھی تقریر ہی ہے جہدے نال ایک جنگ میں صحابہ گئے، اللہ وہ جنگ فتح نہ ہوئے تو صحابہ بے کے سوچا کہ یار اسی کوئی حضور دی سنت تے نہیں چھڑ دی تھی، تو انہوں نے سوچ کے آکھیا کہ یار لگتا ہے اسی مسواک کرنا چھڑیا ہوا ہے۔ انہوں نے اگلی صبح مسواک کر کے جنگ شروع کی تھی، اللہ انہوں نے فتح تھا۔ ایسا ہے بھائی صاحب، آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو میں نے کسی آکھیا نہیں وہاں تقریر کریا، ویسے میں نے خیال آ گیا کہ میں گل کر دے ایتھوں لنگن لگا تو میں کہ چلو اے بھی گل بھائیاں دسی جاواں۔ انسان دی پرسنالٹی اور شخصیت کی اصل چیز، بندہ کالا ہوئے، چٹا ہوئے، پیلا ہوئے، سانولا ہوئے، اچے نکڑا ہوئے، بھینے نکڑا ہوئے، جویں دا بھی ہوئے صاف ہونا چاہیے۔ بھانڈا مٹی دا ہوئے یا شیشے دا ہوئے یا سٹیل دا ہوئے، جو ستھرا ہوئے تے بندے دا دل کرتا ہے منہ پی چلا کے پی لما، تے جے بھانڈا بھائی جی سونے دا بھی ہوئے تے گندا ہوئے تو دے چو کسی دا پین تے دل کرتا ہے۔ بندے نے ستھرا رہنا چاہیے۔ انسان دی پرسنالٹی تے سارا کچھ میٹر کر دی ہو دی شخصیت دے بارے کوئی یہ کیسا ہے، صفائی ستھرائی دی ہو دی تو ان سمجھ آئی۔ تو اڈا دین تو انہوں کہندہ ہے کہ تسی ہر ہفتے ناخن اتارو، ہر ہفتے ناخن اتارو، بال صاف کرو، غسل کرو، نہایا کرو، جمعے تے جاؤ تے غسل کر کے جاؤ۔ تسی جمعے تے جاندے ہی ہونے ہو سارے ظاہر ہیں، اگو بولتے شلتے رویا کرو پھر گل دی ذرا مزہ ہوندا ہے زیادہ۔ جمعہ تے تسی سارے پڑھتے ہی ہونے ہو، کوشش کریا کرو اور جمعے تے غسل کر کے 8ویں دن ایک دن جمعے تے بندہ ٹر جائے کرے تے مزہ آ جائے۔ وہ 8ویں دن ایک دن بندہ جمعے تے جائے کرے نا، بندہ کیسا جڑا جمعے تے بھی کدی نہیں گیا۔ 8ویں دن جمعے تے جایا کرو، نہ دو کہ کسی عالم دی صحبت وچ بیٹھا، کوئی دین سمجھا سمجھایا، بھائی صاحب دے نال تہاڈ برکت حاصل ہون گی۔ کچھ ٹائم اپنے آپ نو بھی دیا کرو، سارا مجھی نو ہی دینا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، رسول اللہ دی حدیث ہے، حضور فرماندے ہیں والی نفسی کا علی کا حق کا، والی جسد کا علی کا حق کا، تیرے جسم دا بھی تیرے تے حق ہے، تیری جان دا بھی تیرے تے حق ہے۔ وہ بندیا تیرے وجود دا بھی تیرے تے حق ہے، کچھ یہ نہیں ٹائم دے۔ تہاڈا دین تینوں یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے وجود نو، اپنے جسم نو وقت دیو۔ جڑا بندہ اپنے جسم نو وقت نہ دے وہ گندا ہوتا ہے۔ تواڈے جسم وچ کچھ ایسیاں فالتو چیزاں اگدیاں جڑیاں خالق کائنات اور دین دا حکم ہے کہ انہاں اپنے وجود تو دور کر، میل کچیل ہٹا اور اپنے آپ نو صاف ستھرا رکھے۔ تیرے دین دی چاہتے تسی دیکھیا کدی
انگریز کافر جتنا وڈا بھی افسر ہوگے وہ کو بو آئے گی، ترکی سے مسلمان کو بو نہ آئے گی، کیونکہ مسلمان دا دین صاف ہے، مسلمان دے دین ایک صفائی دی بڑی اہمیت ہے، طہارت دی بڑی اہمیت ہے، نظافت دی بڑی اہمیت ہے، خوشبو نو پسندیدگی دی نظر نال دیکھا جاتا ہے۔ رسول اللہ دی ترائے پسندیدہ چیزاں میں خوشبو ہے، تو بندے کو آنی چاہیے نہ جانے میں، تو پرسنالٹی میٹر کر دی ہے کہ تسی کیسے بندے ہو، تو اپنے آپ نو بھائی سب صاف ستھرا رکھیا کرو۔ جو ہے کہ نہیں مجھے ہی نانا نواں دے رہا کرو، کبھی آپ بھی نہ کیسا ہے ہاں جی، جیڑے بھائی داڑھی شریف رکھ دینا، داڑھی شریف نو روزانہ بار بار کنگھی کریا کرو، سنت رسول نو سجا کے رکھے، اس نو سونا لگنا چاہیے۔ رسول اللہ دی سنت چہرے تے سجی ہوئے تو دوسرا بندہ دیکھے تو دا بھی دل کرے پر رکھ لگے سونی لگتی تھی۔ آؤ میں تو تقریر سونا وا، تسی اکثر اے کیڑے کام پہ دستے ہو پاجی، اے بھی دین ہی ہے، اے بھی دین ہے، ساڈا دین ہے تے ماشاءاللہ ہو میں تو نے گل سونا نہ بول جاواں سی۔ ایک نا سیف اللہ لڑکا سی، اس نے امریکہ دی ایک یونیورسٹی دے وچ داخلہ بھیجیا، اے آن لائن جڑا بھیجا، انہوں قبول کر لیا بھئی آ جا، اس رقم پر ہی پیسے بھرے چھوڑ اتھے ٹر گیا، گزرا مولویاں نہ زندہ مولوی تو چلا، وہ چلا گیا اتھے لڑکا طالب علم، یا ظاہر ہے بھئی کالج پڑھنے والا سٹوڈنٹ سی نا، کچھ عرصہ اتھے رہا، او دے جڑے روم میٹ سن نا سارے او سن غیر مسلم، او بندہ مسلمان سی کلا، کچھ عرصہ گزریا تے انہاں دے جڑی کپڑے دھون والی عورت سی نا وہ عیسائی سی، او دے ہاتھ وچ ایک پینٹ، وہ انہاں دے کمرے چاہیے کہ اے پینٹ کیڑے لڑکے دی، اس آخیا جی یہ تو میری ہے، خیر اس آخیا بیٹا میں تیرے نال گل کرنی، اس آخیا جی کرو، اس نے کہا کہ میں انہاں سارے دے کپڑے صاف کرنی ہیں لیکن انہاں دے پینٹ گندی ہوندی ہے، تیری پینٹ صاف ہوندی دی وجہ کی ہے؟ اس نے کہا جی میں رسول اللہ دا امتی ہاں، میرے جو وکھری گل تھا آئی، میرا دین میں صاف رہن دا حکم دیتا ہے۔ اس بی بی آکھیا میں نے اپنے نبی دا کلمہ پڑھا کے مسلمان کر، جدا 15ویں صدی دا امتی ایڈا ستھرا ہے، جدا 14ویں صدی دا امتی ایڈا صاف ہے، انہاں دا دین کیڈا صاف ہو سی۔ تو بھائی صاحب تواڈے جسم دا ایک ایک چیز جو تواڈے جسم دے انسٹرومنٹ نے، وجود دے پارٹس نے، حصے نے، انہاں ساریاں دا تواڈے اوتے حق ہے کہ تسی انہاں نیٹ کلین صاف رکھو۔ جنگلی بن کے نہیں رہنا چاہیے، بندے نے تہذیب یافتہ نظر آنا چاہیے۔ ایک بندہ ہے کافی ساری کتاباں نے، میں بھی ایک پڑھی، وہ لکھدا ہے کہ میں بندے دی شخصیت دا اندازہ وہ مچھاں تو لانا۔ وہ ہے تو کمڑی جی گل ہی، پر بٹ صاحب نے لکھی ہے وادن بجی دی مچھاں ترتیب نہ ہوئے وہ دی زندگی بھی ترتیب کو نہیں ہوئی۔ کچھ بندے سے ویکھو ہونا کبھی این چڑھی ہے، کبھی این چڑھی این چڑھی، ترتیب ہونی چاہیے انسان دی، ہر چیز ترتیب ہونی چاہیے۔ عزیزان دی وقار میرے اللہ قرآن فرمانے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ بھی تہاڈا مولا ہے، جبریل بھی تہاڈا مولا ہے،
صالحین مومنین بھی تواڈے مولا نے میرے سجنوں میرے عزیزو سارے صالحین مومنین مولا نے لیکن ایک مولا او نے جنہاں دا ہاتھ پھڑ کے میرے حضور نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا ہو جس کا میں مولا وا اس کا علی مولا ہے الحمدللہ تا عقیدہ رکھنے کہ مرشد میرا علی مولا میرا علی مرشد میرا علی مولا میرا علی فرمان مصطفیٰ ہے فرمان مصطفیٰ ہے فرمان مصطفیٰ ہے میرا میرا علی ہے کہ یہ مرشد میرا علی مولا میرا عزیزہ ندی وکال میرے ساتھیوں میرے عزیزوں حضرت مولا علی سرکار نے جس جنگ بھی شرکت کی ہے پہلے نمبر تے آئے نے جس جنگ بھی مرشد علی شرکت کی ہے پہلے نمبر بالخصوص غزوہ احزاب چلو حنین نہیں احزاب یا خیبر کیڑی بدر احد میرے مرشد جتھے بھی گئے نے بہادری اور شجاعت دے جھنڈے گاڑ دے عزیزان من کافران دا بہت بڑا پہلوان ابن عبد ود خندق کراس کر کے اگے آ گیا مکے دے مدینے دے مسلمانہ نے اپنے دفاع واسطے ایک بڑی ساری خندق ہو گئی خندق سمجھ مطلب جی میں نہر نہیں انہیں کھٹ کے ڈوگا ٹوئے مدینے والا راہ بند کر دی تاکہ کافر ہی تو اندر نہ ہو کافر جدو بجدے بجدے پیچھو آئے لڑن آستے تھے وہ خندق میں ہی انہیں تو چھرو گئے ایک انہوں دا پہلوان سی ابن عبد فود وہ بڑا بڑا پہلوان سی وہ پار لانگ گیا اس مسلمانہ نے کہا بھی کوئی ہے جڑا میرے نال تو جو لڑ سکتا ہو حضرت مولا علی کھڑے ہوئے حضرت نے یا رسول اللہ اجازت دیو میں اس پہ ایمان نہ لڑا واہ مرشد علی تو کیا بات توجہ ہے بات بندے آندے نے جڑے صوفی ہون انہاں لڑنا نہیں چاہیے تو میں آنا گل تھی اپنی ذات واسطے نہیں لڑنا چاہیے پر جدو گل دین دی ہوئے سارے تو بڑے صوفی تو مولا علی ہے مارحب دے سامنے گئے آئیے نہ گئے بولے نہیں جی گل دین دی ہوئے تو پھر کیوں نہ لڑے بندہ لڑنا نہیں چاہیے میں ان کو گاڑ کٹے تو میں نہیں لڑتا بے شک میرا اپنے ذہن آہد ہے کہ میں ان کو گاڑ کٹے میں نہیں لڑنا لیکن جو کوئی آل رسول دے خلاف بکواس کرے تو مڑ میں چپ رہا تو مڑ میرے ایمان دی غیرت کوئی دین دی غیرت نہیں پھر گل دی سمجھ آئی کہ نہ آئی تو لڑائیاں میں فرق ہوتا ہے میرا کو مرلہ واڑ لائے تو میں کچھ نہیں آگنا میں کہنے جا واڑ لا اور دیں آ جائے میں سنیا دی مسیح کھونی ہے تو موڑتے اسی آگنا ہے جا جا ڈٹھے کچھ سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی گل ہاں جو یہ پھر فرق تھوڑا دیا یہ فرق سیر بچ رکھے کرو میں لڑتے نہیں ایسی پر کچھ جا ایسی آ جاندی ہے جتھے تھوڑا جا کھلونا پہ جاندہ ہے میں نہیں انچے نے جوڑ باج کے نہیں جاڑ دے عزیزان محترم سنو اور یاد فرما لو انہیں کہا ہے کوئی میرے نہ لڑے مرشد علی کھڑے ہو یا رسول اللہ میں جانا ہے حضور فرما لی بہ جا وہ ابن عبد ود مولا علی بہ گئے انہیں دوجی باری پھر آکھیا ہے کوئی جڑا میرے نہ لڑے بگل ہے مکا کے دعا کر رہے ہیں گھبراؤ مات ہے کوئی جڑا میرے نہ لڑے
دوجی باری مولا علی پھر کھڑے ہوئے، سنیا میں جانا ہوں۔ مولا علی نے حضور فرمایا علی وہ 1000 بندے نال کلا لڑدا ہے، ایڈا بہادر ہے، بیٹھ جاؤ۔ علی پھر بیٹھ گئے۔ انہیں تیجی باری آکھیا وہ کوئی ہے جڑا لڑے؟ مولا علی پھر کھڑے ہوئے نہیں، یا رسول اللہ مینوں اجازت دو میں دے نال لڑاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور فرماندے نے علی و ابن عبد ودے، علی فرماندے نے یا رسول اللہ جی او ابن عبد ودے تے کی گل ہے، میری ماں بھی میرا نام حیدر رکھیا ہوا ہے، اسے اجازت دیو میں کڑاکے کاٹ دیا گا۔ جانے من سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ حضور نے اپنی پگ لا کے مولا علی دے سر تے دھری اور دعا دے کے رخصت کیتا ہے۔ مولا علی سرکار تاکہ نوا منظر فضائے دار میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہو نظارہ علی کا ہے، اور مرحب تو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے۔ عزیزان علی وقار تو بھی جب مشکل بنے علی دے ورد کر کے اللہ کے دعا کریا کرو، تا درویش نے علی علی کر تیرے دکھ مک جان گے، یمد طوفان تیرے نیڑے بھی نہیں آن گے، علی علی کر تیرے۔ عزیزو اور ساتھیو، میرے پترو، میرے بچوں، کوشش کرو میں بھی روز آنا، محبت علی بھی اپنے دل چ رکھو اور محبت صحابہ بھی، کوئی تھوڑا جا آگاہ ہوں ٹریے نہ ایک کی گل تے نہ کھڑے رہو، اور کوئی نماز پڑھیا کرو، سارے سنگی نماز پڑھیا کرو، ایسا باپ سارے ہیں تھے نماز پڑھنا فرض ہے، ہم نماز بھی پڑھیا کرو۔ اللہ قرآن نے فرما دیں اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جدو جمعے دا ٹائم ہو جائے ادو مسجد الباج وگیا کرو۔ تسی اکثر بھاج ورگا قرآن وچ ہے کیا ہے؟ فاسعوا دا مطلب ہوتا ہے دوڑو، تو میرا رب فرماندا ہے جدو جمعے دا ٹائم ہو جائے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جدو جمعے دی بانگ ہو جائے فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، ادو خرید و فروخت مال ڈنگر پٹھے پانی ہر شے چھڑ دیتا کرو تے مسجد البھج وگیا کرو۔ ذالکم خیر لکم، یہ تواڈے واسطے خیر ہے، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے خیر ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جدو نماز پڑھی جائے تو پھر زمین تے پھیل جایا کرو اور اللہ دا فضل تلاش کریا کرو۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ فرماندے اللہ دا ذکر کثرت نال کریا تسی کامیاب ہو جاؤ۔ تو بھائیو اسی اس دنیا ہوتے مجھان پٹھے پان نہیں آئے، وائی کرن نہیں آئے، اسی اس دنیا ہوتے اے سارے اسباب اختیار کرنے روزی حاصل کرنا آستے آئے، اسی رب نو راضی کرنا آئے۔ تو اپنے سونے مالک نو راضی کرنا بھی کوئی کام کر چھڑیا کرو، کچھ کریے کچھ کریے کچھ کریے، انجے نہ مر جائیے بھئی یہ دے رہے ہیں تے اپنے انو لگے رہے ہیں، مر گیا تے دب چھڑیا نے، انج نہیں صحیح۔ اپنے کام بھی اللہ انہاں چوٹنی برکت پا چھڑے دا، حضرت ویسے کرنی جڑے نا وہ اٹھ چران دے آئے، اٹھاں دے چھڑو آئے، وہ جا کے اٹھاں چھڑ دیں دے آئے جنگل
آپ نماز نیت لیندے ہیں اللہ اٹھن ہدایت دیندا انہاں دے چار چفیریوں دور جاندے ہی نہ اوتھے ہی رہندے ہیں تو اللہ فرماندے حضور فرماندے من کان للہ کان اللہ لہ جڑا اللہ دے کام کرے او دے کام اللہ کردا ہے رب تواڈے کماں وچ آسانیاں کرسی اللہ تواڈے امور وچ برکت دے سی ایک مسئلہ بات ساتھیوں ہو سکتا ہے بھائی دل تے تواڈی تبلیغ سن کے کرتا ہے میں جمعے تے جاواں میں جمعہ پڑھنا کوئی نہیں آوندا یا میں نماز پڑھنا کوئی نہیں ہوندی تو اللہ فرماندے نے ورکعوا مع الراکعین جویں دوجے پہ کر دے اونوں جو کرتا رہو اے ڈیگ تے صحیح جویں دوجے پہ پڑھتے نہیں نال کھلو کے نقل ماردا رہو آپ پہ سائیں کو پٹڑی تے چاڑ لئی سنتے کا کام سیدھا ہوندا جیسے مجموعے تے جو ٹر گیا مولوی صاحب اگے کھلوتے ہیں جویں مولوی پہ کردا ہے پیچھوں میں کٹ چھڑا جو ہوندا ہے کہ پڑھی رکھیا دعا کیتی یا اللہ یہ مینوں بھی توفیق دے میں بھی سیکھ جاواں تسی مسجد اگر ٹرو تے صحیح جدو ٹرسو تے صحیح راہ پہ بھی کھیسی ہر شے ہوندی جائے گی گناہ تے بندے دے وضو کیتے ہی جھڑ جاندے نماز تاکہ وہ ڈھیر وڈا عمل ہو گیا بھائی ریاض الصالحین میں حدیث ہے جدو بندہ وضو کردا ہے نا آخری قطرہ پانی دا وضو دا بندے دے وجود تو جدا ہوندا ہے او دے نال ستنے نکے نکے گناہ ہوندے سارے جھڑ جاندے اللہ ستھرا کر کے اپنی بارگاہ وچ بلاندا ہے بھائی مسجد جایا کرو سارے ایک بار علامہ شریف 3 بار کل شریف پڑھو جڑے فوت ہوئے انہوں ناستے دعا کرو